بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل صد احترام حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، موسم کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے، اس کے فضل اور مہربانی سے ایک عظیم موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں، اور وہ موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے عملی تقاضے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو بیان فرما رہا ہے جو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اپنے دل میں رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جذبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احساسات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، جو جذبات، جو احساس، جو محبت اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے رکھا کرتے تھے، اس احساس کو، اس جذبات کو اور اس محبت کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ تین صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگوں تمہیں میں سے تمہارے ایک رسول آ چکے ہیں، آ گئے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رسول کیسے ہیں، یہ رسول کی صفات کیا ہے، اس رسول کی اسپیشلٹی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تین چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت ان پر گراں گزرتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نبی اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی الفت رکھتے ہیں کہ امت کا درد نبی کا درد ہے، امت کی پریشانی نبی کی پریشانی ہے، امت کا رنج نبی کا رنج ہے، امت کا غم نبی کا غم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم، اور یہ نبی اتنے پیارے ہیں، اور یہ نبی اتنے پیارے ہیں، اتنے ہمدرد ہیں کہ امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے
یہ بڑے حریص ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی تھی کہ میں کیسے اپنی امت کو فائدہ پہنچاؤں, کس طریقے سے میں اپنی امت کو فائدہ پہنچاؤں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے امت کو فائدہ پہنچانے کے ہو سکتے تھے, ہر وہ طریقہ اللہ کے نبی نے اپنایا ہے, ہر وہ طریقہ اللہ کے نبی نے اپنایا. اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, اس سے بھی بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایسا موقع عطا فرمایا, ایک ایسی دعا عطا فرمائی جس دعا کے کرنے سے پہلے قبولیت کی ضمانت, قبولیت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے چکا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ دے چکا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا کا موقع ہر نبی کو دیا, ہر نبی کو دیا کہ آپ ایک دعا آپ کے لیے خاص ہے, آپ چاہے تو اپنے لیے کر لیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے کر لیں, اپنی امت کے لیے کر لیں, دنیا کے لیے کر لیں, آخرت کے لیے کر لیں. ہر نبی کو اللہ نے ایک موقع ایسا عطا فرمایا, ایک دعا ایسی عطا فرمائی کہ اس دعا کے کرنے سے پہلے قبولیت کا وعدہ اللہ نے کر دیا تھا کہ آپ دعا کرو گے, آپ کی یہ دعا قبول ہو کر رہے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے یہ جو چانس اللہ نے دیا تھا نا, اس کو دنیا کے اندر یوز کر لیا. ہر نبی نے اس چانس کو دنیا کے اندر یوز کر لیا ہے. بس میں ہی ایک ایسا نبی ہوں جو اس چانس کو میں نے دنیا میں یوز نہیں کیا ہوں, دنیا میں یوز نہیں کیا ہوں, بلکہ کل روز قیامت میری امت کے حق میں سفارش کے لیے میں نے اس دعا کو اٹھا رکھا ہے. سبحان اللہ. دیکھو کتنی, یعنی اللہ کے نبی امت کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں کہ کوئی طریقہ اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو موقع دیا تھا کہ یہ آپ کے لیے ہے, آپ یوز کر لو, آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. لیکن اللہ کے نبی نے امت کی فکر کرتے ہوئے اس دعا کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے لیے اٹھا کر کے رکھا. کہاں کہ میں نے, ہر نبی نے اس دعا کو یوز کر لیا ہے, صرف میں ہی ایک ایسا نبی ہوں جو میں نے اس دعا کو دنیا میں یوز نہیں کیا, بلکہ امت کے حق میں سفارش کے لیے میں اس دعا کو اٹھا کر کے رکھا ہوں. کل قیامت کے دن میں اس دعا کو یوز کروں گا. میرے عزیز ساتھیوں, آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسری صفت, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور آپ تمام اہل ایمان کے حق میں بڑے, اللہ کے نبی بڑے شفیق تھے, بڑے مہربان تھے, بڑے رحم دل تھے اور بڑے ہمدرد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض میرے عزیز ساتھیوں, جب پیارے نبی کی یہ محبت قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی پر واجب کرتی ہے, جیسے آپ نے امت کے ایک ایک فرد سے محبت کیا ہے, ایسے ہی اس امت کے ایک ایک فرد پر یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے, فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر امتی بھی اللہ کے نبی سے ویسے ہی دل توڑ کر کے محبت کرے, ویسے ہی دل توڑ کر کے اللہ کے نبی سے محبت کرے. اور یاد رکھو میرے عزیز ساتھیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا یا اس کی محبت میں ذرہ برابر بھی کمی آتی ہے تو سمجھو کہ وہ مومن کامل نہیں ہے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. پیارے نبی سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے, پیارے نبی سے محبت عین تقاضۂ ایمان ہے. وہ امتی ہو نہیں سکتا جس کے دل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. وہ مومن نہیں ہو سکتا جسے اللہ کے نبی سے پیار نہ ہو. وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت کے جذبات نہ ہو. وہ مسلمان کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا. الغرض میرے عزیز ساتھیوں, یہ محبت کیسی ہونی چاہیے, یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے. ہم سب اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے امت محمدیہ میں یا اس مجلس میں یا اس مسجد میں جو یہ کہتا ہو کہ مجھے نبی سے محبت نہیں ہے. ہر ایک آدمی نبی سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہے, ہر امتی. لیکن شریعت کے اعتبار سے یا صحابہ کے اعتبار سے محبت کیسی ہونی چاہیے, اس کا مقدار کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, سب سے پہلے بات تو یہ جان لیں کہ ہمارے دل میں جن لوگوں کی محبت ہے یا جن چیزوں کی محبت ہے, ان تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر کے, ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. یہ اس محبت کا معیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں ہمارے والدین کی محبت ہے,
ہمارے دلوں میں ہمارے اہل و عیال کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ہمارے بیوی بچوں کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ہمارے رشتہ داروں کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ہمارے اعزاء و اقارب کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ہمارے دوست و احباب کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں کاروبار کی بڑی محبت ہے، تجارت کی بڑی محبت ہے، مال و دولت سے بڑی محبت ہے، یوں کہوں کہ دنیا سے بڑی محبت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام محبتوں سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں جن جن لوگوں کی محبت ہے یا جن جن چیزوں کی محبت ہے، آپ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام محبتوں کی حکمران نہ بن جائے، یعنی ان تمام محبتوں سے بڑھ کر کے نہ ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، معیار دیکھو یہ ہے محبت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اس کی بیوی کی محبت اگر غالب آ جائے، اس کے بچوں کی محبت اگر غالب آ جائے، اس کے اعزاء و اقارب کی محبت غالب آ جائے، دوست و احباب کی محبت غالب آ جائے، یا پھر دنیا کے مال و متاع کی محبت غالب آ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن کامل ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا، وہ مومن کامل ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ جی قرآن، سبحان اللہ، قرآن نے تو وعید سنایا ہے، قرآن نے تو وعید سنایا ہے، لعنت بھیجا ہے ایسے بندوں پر، ایسے امتیوں پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر متاع دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، متاع دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ وعید سناتا ہے، وعید سناتا ہے، کیا اس برباد ہو جائیں گے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہلوا رہا ہے، اے پیغمبر آپ اپنے امتیوں سے یہ کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ اے لوگوں، تمہارے باپوں کی محبت، تمہارے بیٹوں کی محبت، تمہارے بھائیوں کی محبت، تمہارے بیویوں کی محبت اور تمہارے مال و دولت کی محبت، تمہارے دلوں میں کاروبار کی محبت، بزنس، بنگلہ، گھر، گاڑیوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جائے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے غالب آ جائے، جہاد کرنے پر غالب آ جائے، پھر انتظار کرو اس گھڑی کا جس گھڑی میں تم اللہ کے عذاب کے لقمہ بن جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے لقمہ بن جاؤ گے۔ یہ ہوتی ہے محبت، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا کے ہر آدمی سے بڑھ کر، ہر شخص سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی کی محبت آپ کے دل میں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے مومن کامل ہونے کی علامت، کامل مسلمان ہونے کی علامت۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب ہم پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابہ، وہ جلیل القدر صحابہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ٹوٹ کر کے محبت کیا کرتے تھے، ایسی نادر مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں، نادر مثالیں پیش کی ہیں جس کی مثال اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت کی صبح تک آپ کو نہیں مل سکتی۔ ایسی محبت صحابہ نے اللہ کے نبی سے کی ہے۔ دو تین مثالیں دے کر کے آگے بڑھتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں۔ سب سے پہلے ایک صحابی جن کا نام خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا نام ہے؟ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ خبیب بن عدی اسلام قبول کرنے کے عوض میں، مسلمان بننے کے عوض میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے کے عوض میں آپ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ سولی پر چڑھائے جانے سے پہلے خبیب کہتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں اللہ سے ملاقات سے پہلے اگر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو تو بڑی خوشی ہوگی۔ ظالموں نے اجازت دے دیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور فوراً جلدی کر کے نماز کو ختم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں اللہ سے ملاقات، اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی،
بڑی خوبصورت نماز ادا کی. فرماتے ہیں کہ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ آج میں اپنی ان 2 رکعت نماز کو اتنی لمبی کروں, مگر دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کا یہ ساتھی خبیب بن عدی, کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کا ساتھی موت کی ڈر سے آج اپنی نماز کو لمبی کر رہا ہے, موت کے ڈر سے اپنی نماز کو لمبی کر رہا ہے. میں نے نماز کو مختصر کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں, آگے کفار و مشرکین نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا اور ان کے جسم کے ایک ایک انگ کو کاٹنا شروع کیا. ان کے ہاتھوں کو کاٹا, ان کے پیروں کو کاٹا, ان کے بازوؤں کو کاٹا. پھر اس کے بعد ظالموں نے کہا کہ خبیب, اگر تمہیں اس تکلیف سے نجات چاہتے ہو, اگر اس پریشانی سے نجات چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے, تو تمہیں بس ایک جملہ اپنے زبان سے کہنا ہے. تمہاری نجات کا پروانہ ایک جملے پر رکھا گیا ہے. اگر تم اپنے زبان سے یہ جملہ ادا کر دو, تمہیں ساری مشکلوں سے آزاد کر دیا جائے گا, تمہارا خون معاف کر دیا جائے گا, تمہیں سولی سے اتار دیا جائے گا. جملہ کیا تھا کہنے کا؟ خبیب بن عدی سے کہا جاتا ہے بس اتنا کہہ دو کہ کاش میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوتا اور میری جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر لٹکایا جاتا. بس اتنا کہنا ہے کہ اے کاش میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوتا اور میری جگہ پر محمد کو قتل کیا جاتا. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے, چیخ اٹھتے ہیں, پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظالموں کیا کہتے ہو, ظالموں کیا کہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ مجھے سولی سے اتار دیا جائے, تم چاہتے ہو کہ مجھے سولی سے اتار دیا جائے, میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے رہو, اطمینان سے رہو, اور محمد کو قتل کیا جائے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, زور سے بولو اللہ کے بندو صلی اللہ علیہ. جب بھی نبی کا نام آئے اللہ کے نبی پر درود پڑھ لیا کرو. خبیب بن عدی مر رہے ہیں, سولی پر لٹکایا گیا ہے, قتل کیے جا رہے ہیں. صرف ایک جملہ ہے آزادی کا پروانہ سنانے کے لیے, یہ کہنا ہے کہ میری جگہ پر کاش تو میں سکون سے رہو, اطمینان سے رہو, اور میری جگہ پر محمد کو سولی پر لٹکایا جائے. خبیب کہتے ہیں میں تو یہ تک پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہو اور محمد کے پیر میں کاٹا بھی چپ جائے صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ تک گوارا نہیں ہے. اس کے بعد ظالم بار بار کہتے رہے, لیکن خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار انکار کرتے ہیں. ان کے ایک ایک انگ کو کاٹا گیا, ان کے ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا گیا. اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں واقعہ پورا کر لیتا ہوں, خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اپنے آسمان پر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آج تیری توحید کی خاطر مر رہا ہوں, اللہ تیری توحید کے خاطر قتل کیا جا رہا ہوں, اللہ تیری توحید کے خاطر سولی پر لٹکایا جا رہا ہوں. اگر تو مجھ سے اس حالت میں بھی راضی ہے تو میری نجات کے لیے کافی ہے. اگر تو اس حالت میں بھی مجھ سے راضی ہے تو میری نجات کے لیے کافی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ ان ظالموں کو گن لینا, اللہ ان ظالموں کو گن لینا, ان ظالموں کو شمار کر لینا, اللہ ان ظالموں کو شمار کر لینا, اور ان میں سے کسی کو بھی معاف نہ کرنا, اور میرے خون کا بدلہ ان سے لینا, میرے خون کا بدلہ ان سے لینا. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے سولی پر چڑھ جاتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے زبان سے ادا ہوتے ہیں, سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے, اور وہ فوراً اسی مجلس میں, اس مجمع میں وہ بھی رہتے ہیں, چیخ اٹھتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتے ہیں, وہیں پر اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے بعد ایک مجلس میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہتے ہیں, اچانک بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کر کے پوچھتے ہیں کہ سعید ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے, کیوں بے ہوش کیوں ہو گئے, کیوں گر کیوں گئے, بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا کہ اے امیر المومنین, میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے جب بھی خبیب بن عدی کی شہادت یاد آتی ہے, شہادت کا وہ دن یاد آ جاتا ہے, تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہوں.
میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہوں۔ خبیب بن عدی کا وہ وقت، وہ دن میں اس مجمع میں موجود تھا۔ خبیب بن عدی کی جو حالت اس وقت تھی، جو شہادت کا وہ دن، جب بھی یہ مجھے یاد آ جاتا ہے میں غشی طاری ہو کر کے بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہوں۔ اور وہ دعا جو انہوں نے دعا کیا تھا کہ اللہ ان ظالموں کو گن لینا، ان ظالموں کو شمار کر لینا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا۔ میں ایمان تو لا چکا ہوں، میں مسلمان تو بن چکا ہوں، میں کلمے کا اقرار تو کر چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں اللہ کے سامنے خبیب کی دعا اگر قبول ہو گئی تو میرا کیا انجام ہوگا۔ اس دن کو یاد کرتا ہوں تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ اللہ کے نبی سے ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک عربی، ان عربی قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ عربی کسے کہتے ہیں؟ دیہات کے رہنے والے کو، بدو کو عربی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ یا محمد متی الساعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب؟ بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے، اسی سے سوال کرتے ہیں میں عادت لہا، اسی سے سوال کرتے ہیں کہ میں عادت لہا، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، قیامت کے تعلق سے سوال کرنے والے، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے آخر قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کے لیے تم نے کتنے نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے زکات دی، کتنا خیرات کیا، کتنے تم نے سجدے کیے اور کتنے حج اور عمرے کیے، آخر تم نے کیا کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ اس کے بعد اس صحابی نے کہا کہ قال ما عددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقہ، اے اللہ کے نبی یقیناً میں نے کوئی بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی، بس فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں، اور میں نے کوئی بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھے، اور میں کوئی بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کیا، حج اور عمرے بھی میں نے نہیں کیے، لیکن اللہ کے رسول نہیں کیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس کچھ بہت زیادہ اعمال تو نہیں ہے، بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہے، بہت زیادہ عبادتیں تو نہیں ہیں، لیکن ایک چیز میرے پاس ہے، ایک چیز پکی ہے، 100% ہے میرے پاس، 100% وہ چیز میرے پاس ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہی چیز میری نجات کے لیے کافی ہو۔ کہا کیا بات ہے، کیا چیز ہے؟ کہا کہ احب اللہ ورسولہ، بہت زیادہ اعمال تو نہیں ہے، نیکیاں تو نہیں ہے، عبادات تو نہیں ہے، لیکن کانفیڈنٹ کے ساتھ کہتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، میں اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں کہ المرء، کہا انت مع من احببت، انت مع من احببت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ میں سے کوئی ابو بکر سے محبت کرتا ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن روز قیامت وہ ابو بکر کے ساتھ کھڑا رہے گا رضی اللہ عنہ۔ اگر کوئی عمر سے محبت کرتا ہے، انشاءاللہ کل روز قیامت عمر بن خطاب کے بازو کھڑا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور میرے ساتھیوں، جمعہ کا خطبہ ختم ہو جانے کے بعد اپنے موبائل کو چیک کرنا، معاف کرنا، اپنے موبائل کو چیک کرنا اور اپنی ڈی پی کو کھولنا اور اپنے اسٹیٹس کو کھول کر کے دیکھنا کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ صحابہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ یا پھر کسی خان یا پان سے محبت کرتے ہیں؟ ان بے حیا ایکٹروں سے محبت کرتے ہیں؟ ان بے شرم فلمی اسٹار سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کی قسم کل قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ ہوں گے، آپ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اپنا اسٹیٹس کو بدلو، اپنی بی پی کو بدلو، اپنی حالت کو بدلو، اور یہ وعدہ کرو اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے اپنی آخری سانس تک اگر نبی کا ساتھ چاہتے ہو تو یہ وعدہ کر کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم آخری سانس تک نبی سے سچی محبت کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ نبی کے ساتھ ٹھہریں گے، انشاءاللہ نبی کے ساتھ رہیں۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت۔ جی صحابہ جیسی محبت ہم کیا کریں گے؟ صحابہ جیسی محبت ہم کیا کریں گے؟ احادیث میں آتا ہے کیسی محبت تھی صحابہ کو۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کا بٹن، اوپر کا بٹن، حدیث صحیح ہے، اوپر کا بٹن جو ہے نا کھلا ہوا تھا، اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ وہ صحابی زندگی میں کبھی بھی اوپر کا بٹن نہیں لگائے۔ سبحان اللہ، کیسی محبت دیکھو، زندگی میں کبھی بھی اوپر کا بٹن نہیں لگائے۔ پوچھا کہ تم آخر اوپر کا بٹن کیوں نہیں لگاتے ہو؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو اسی حال میں دیکھا، زندگی بھر اوپر کا بٹن انہوں نے کھلا رکھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیے، مسواک کرنے کے بعد انہوں نے مسواک کو کان میں رکھا، کان، صحابی رسول اللہ کے نبی کو اس حال میں دیکھا تھا، زندگی بھر وہ صحابی اپنی آخری سانس تک کان میں مسواک کو رکھا کرتے تھے۔
پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو اسی حال میں دیکھا تھا. یہ ہوتی ہے محبت. دعووں سے محبت نہیں چلتی، محبت عمل سے ہوتی ہے، کردار سے ہوتی ہے. صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھا، مسواک کان میں رکھے ہوئے تھے، زندگی میں کبھی کان سے مسواک کو نہیں نکالا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی عمرے پہ جا رہے تھے، ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے بیٹھے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جب وہ عمرے کے لیے نکلے تو وہاں پر وہ بیٹھ گئے، استنجا کی جہاں پر اللہ کے نبی بیٹھے تھے وہ وہیں پر بیٹھ گئے. دیکھو محبت کیسی ہے، سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے محبت. استنجا کے لیے اللہ کے نبی نے بیٹھا تھا، وہیں پر بیٹھ گئے. ساتھیوں نے کہا اجی ابھی تم تھوڑی دیر پہلے تو استنجا کے لیے بیٹھے تھے، پھر یہاں پر بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی اس جگہ پر استنجا کے لیے بیٹھے تھے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے. نبی سے محبت میری ایسی ہے کہ میں بھی اس جگہ پر اپنے اونٹنی کو کھڑا کر کے یہاں پر بیٹھا ہوں. یہ ہوتی ہے محبت اللہ کے رسول. اور بہت ساری مثالیں ہیں میرے عزیز ساتھیوں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی دسیوں مثالیں ہیں ایسے. بولتا جاؤں گا تو انشاءاللہ دن ختم ہو جائے گا. جہاں صحابہ نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے، صحابہ نے اپنی گردنوں کو کٹا لیا تھا، اپنی گردنوں کو کٹا لیا تھا. یہ وہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتے ہیں جذبات میرے عزیز ساتھیوں. خیر الغرض میرے عزیز ساتھیوں، محبت یہ صرف دعووں سے نہیں ہوتی، محبت صرف جلسے جلوس سے نہیں ہوتی، محبت ٹھہر کر کے نعرے لگانے سے نہیں ہوتی. محبت اللہ کے نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چھونے کا نام محبت نہیں ہے، یا پھر فجر کے بعد کھڑے ہو کر کے چلا کر کے السلام علیکم یا رسول اللہ کہنے کا نام نہیں ہے. محبت یہ عمل سے ہوتی ہے، کردار سے ہوتی ہے، عملی تقاضوں سے پوری ہوتی ہے. محبت اس کا نام ہوتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، محبت رسول کا بہت سارے عملی تقاضے ہیں، ان میں سے 2-3 بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا عملی تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، احترام کے ساتھ پیش آنا ہے. جب بھی اللہ کے نبی کے نام پر یا اللہ کے نبی کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، بھلے گردن کٹ جائے، سامنے کھڑے ہو کر کے اس کا مقابلہ کرنے کا نام محبت ہے. سامنے کھڑے ہو کر کے اس کا مقابلہ کرنے کا نام محبت ہے. یہ ہے ادب، یہ احترام. یہ اللہ کے نبی کی حیات میں بھی ان کی تعظیم کرنا ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی ان کی تعظیم کرنا ہے، تکریم کرنا ہے، ادب و احترام سے ان کا نام لینا ہے. جو ادب کو ناپسند رکھتا ہو اس کی گردن الگ کر دینے کا نام محبت رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، میں نے کہتا، یہ رب کا کلام کہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور نافرمان لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگوں تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. آگے اللہ نے کیا کہا؟ نبی کا ساتھ دے، آپ کی عزت کرے، آپ کا احترام کرے. ایک مومن کی سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہے اور محبت کی سب سے پہلی علامت ہے. اسی طریقے سے آگے اللہ نے کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرے. اور میرے عزیز ساتھیوں، عملی تقاضے کی جب بات آتی ہے تو سب سے بڑا عملی تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. زندگی کے ہر شعبے میں بھلے اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، جیسے بھی ہو، اللہ کے نبی کو اپنا خدوہ بنانا، اپنا نمونہ بنانا، اپنا پیشوا بنانا اور اپنا رہنما اور رہبر بنانا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، ہمیں بھی ویسے سونا اور جاگنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، ویسے کھانا اور پینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنے کا انداز کیسا تھا، ہمیں بھی ویسے اپنانا ہے. اللہ کے نبی کے معاملات کیسے ہوا کرتے تھے، فیصلے کیسے ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین کیسے ہوا کرتا تھا. ایک ایک چیز کو دیکھ کر کے، سمجھ کر کے اس کو اپنانا، اس کی پیروی کرنا، اس کو اتباع کرنے کا نام محبت رسول ہے.
یہ محبت رسول ہے اور یہ عملی تقاضے میں سب سے اہم تقاضا ہے میرے عزیز ساتھیوں. کچھ بھی کرنے سے پہلے، کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کیا کہا ہے، نبی نے کیسے کہا ہے، نبی نے کیسے کیا ہے. اس کا نام محبت ہے. یہ جو جستجو ہے نا، اسوہ رسول پر چلنا، اسوہ رسول کو خدوہ بنانا یاد رہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عملی تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. سب کو آیت یاد ہے، سب کو آیت یاد ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، اللہ سے محبت، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہو، تو آپ کا دعویٰ اس وقت سچا ثابت ہوگا جب تم نبی کی پیروی کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے. اپنے ہر معاملے میں، اپنے زندگی کے ہر شعبے میں نبی کی پیروی کرنا یہ اللہ سے محبت کرنے کی دلیل ہے، اللہ سے محبت کرنے کی دلیل ہے. میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کیسے اپنایا تھا، غور کرنے کی بات. ایک مثال دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے. نماز کی دوسری رکعت تھی، غالباً دوسری رکعت تھی. مسجد نبوی کا واقعہ ہے. اس زمانے میں مسجدیں ایسی نہیں ہوا کرتی تھی. مسجد میں نرم نرم قالین ہے، نرم نرم جانمازیں ہیں ماشاءاللہ آج کے دور میں. لیکن اس دور میں کیسے ہوا کرتا تھا؟ مسجد مٹی کی ہوا کرتی تھی. چیکا اگر بارش آ جائے تو مسجد میں پورا چیکر پانی ہوا کرتا تھا. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جوتا اور چپل چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں. تم ان کی مخالفت میں کبھی کبھار کیا کریں؟ چپل اور جوتا پہن کر کے نماز پڑھیں. مخالف کرنا ہے. یہ سنت کو بھی ادا کرو. کبھی کبھار سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آنے کی ضرورت جب نہیں آئے ہیں، اس وقت میں کم سے کم اس سنت کو ادا کرو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخالفت کرنا ہے. مسجد نبوی کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دوسری رکعت میں تھے غالباً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چپل نکال کر کے سائیڈ میں کر دیا. اللہ کے نبی نے اپنا چپل نکال کر کے سائیڈ میں کیا. دیکھو اتباع کیسی ہے، محبت، صحابہ جیسی محبت. سبحان اللہ، ہم نہیں کر سکتے جی. صحابہ نماز پڑھ رہے اللہ کے نبی کے پیچھے، اللہ کے نبی کے پیچھے جماعت، لمبے غفیر جماعت چل رہی ہے. اللہ کے نبی دوسری رکعت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چپل نکال کر کے بازو کر دیا نماز کی حالت میں. سارے صحابہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے کی جماعت تھی، سب صحابہ نے اپنے چپل نکال کر کے سائیڈ کر دیے. صحابہ نے نکال کر کے سائیڈ کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی نماز سے سلام پھیرا، دیکھا کہ سارے صحابہ چپل نکالے ہوئے ہیں. سارے صحابہ چپل نکالے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، تم سارے کیوں چپل نکال دیے؟ چپل تو تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، تم کیوں نکالے؟ صحابہ کہتے ہیں رائناک الخیت نعلیک فالخینا نعالنا. اللہ کے نبی ہمیں تو بس کیا کرنا ہے، وہی کرنا ہے جو آپ نے کیا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو آپ نے کیا ہے. ہماری زندگی کا مشغلہ یہی ہے، ہماری زندگی کے جینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو کرتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، آپ جیسے کرتے ہیں ہمیں کرنا ہے. آپ نے کیوں نکالا ہے، کس وجہ سے نکالا ہے، یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو ہم نے چپل نکالتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے بھی نکال دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے چپل میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس کو سن کر کے میں نے چپل نکال دیا تھا، تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہوتا ہے قدوہ، یہ ہوتا ہے نمونہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کی شریعت ہے، آپ کا قانون ہے، آپ کا فیصلہ ہے، تو پھر کسی نمونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر کسی ہمیں نمونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام کی، کسی پیشوا کی، یا کسی مسلک، کسی قائد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی ہمارے لیے کافی ہے. یہ ہے اتباع، یہ ہے پیروی، اور اسی کا نام محبت ہے اللہ کے بندوں. اور ایک بات بتا کر کے بات کو ختم کر دو. نعوذ باللہ، ہماری کیسی کیفیت ہے، ہماری کیسی کیفیت. ہمیں نبی سے تو بڑا لگاؤ ہے، بڑے جذبات ہیں، بڑی محبت ہے. اور اللہ کی قسم اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی بھی کر دے تو ہم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں. ہے نا جی؟ تیار ہیں انشاءاللہ. لیکن جب بات عمل کی آتی ہے نا، عمل کی بات آتی ہے نا، پھر ہم سے بڑا غدار کوئی بھی نہیں ہے. ہم سے بڑا غدار، ہمیں نبی سے تو محبت ہے، لیکن نبی کے چہرے سے ہمیں بڑی نفرت ہے. نبی کے چہرے سے بڑی نفرت ہے. معاف کرنا چاہتا ہوں، بات کر رہا ہوں. ہمیں نبی سے تو محبت ہے، دعوے بڑے ہیں ہمارے،
لیکن جب عمل کی بات آتی ہے نعوذ باللہ نبی سے ایک مرتبہ کا واقعہ، اللہ کے نبی سنن نسائی کی غالباً روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکل رہے تھے، نماز پڑھ کر کے نکل رہے تھے، اور ہرقل بادشاہ نے 2 آدمیوں کو اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے بھیجا تھا۔ 2 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں بات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ پھر ادھر آتے ہیں بات کرنے کے، اللہ کے نبی اپنا چہرہ ادھر پھیر لیتے ہیں، پھر وہ سامنے آتے ہیں، اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھر پھیر لیتے ہیں۔ وہ دونوں آدمی بڑے تعجب ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمارا چہرہ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے، آپ ہمیں چہرہ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے اور اپنے ایمان کو ٹٹولیے میرے عزیز ساتھیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شخصوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا چہرہ بھی دیکھنے کے قابل ہے، اتنی موٹی موٹی مونچھیں ہیں اور چہرے پر کوئی ایک داڑھی کا بال بھی نہیں ہے، چہرے پر داڑھی کا بال بھی نہیں ہے، تو تمہارا چہرہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ ذرا سوچو میرے عزیز ساتھیوں، کل قیامت کا دن ہوگا، مرنا سب کو ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، ہمیں موت آنے حق ہے، کفن میں پہنایا جائے گا، قبر میں دفنایا جائے گا۔ جب اللہ کے نبی ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمارے چہرے پر داڑھی کا بال نہیں ہوگا اور اللہ کے نبی اپنے چہرے کو ہم سے پھیر لیں گے، تو کون ہماری سفارش کرے گا، کون ہماری مدد کرے گا، کون ہمارا بیڑا پار کرائے گا، اور کون ہمیں جنت میں داخل کرائے گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کیسی محبت کرتے ہو اللہ کے نبی سے؟ زبانی دعوے کام کے نہیں ہیں، اللہ کے بندو عملی دعوے کرو۔ اور ایک بات بتا کر کے بات کو ختم کر دوں، انشاءاللہ 2-3 منٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی تقاضے میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذوق ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو صحابہ سے کتنی محبت کیا، اپنے امتیوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا دیدار کا شوق ہمیں ہونا چاہیے، دیدار کا شوق۔ کیا آپ کو شوق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں، اللہ کے نبی کا دیدار کریں، اللہ کے نبی کا وہ پرنور چہرہ دیکھیں؟ شوق نہیں ہے آپ کو؟ بولو جی ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور ہے نا۔ تو دعا کرو اللہ کے نبی سے، وہ اعمال کرو اللہ کے نبی، اللہ کے بندو وہ اعمال کرنے کی اللہ کے نبی کے جو کتنی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جنت البقیع سے اکثر لوگ یہ بات بھی یہاں پر بتاؤں گا، جنت البقیع نہیں کہنا ہے، بقیع الغرقد کہنا ہے، بقیع کا قبرستان کہنا ہے۔ جنت البقیع کا لفظ یہ غلط ہے، اکثر ہمارے ساتھی اس کو استعمال کرتے ہیں، تو جنت البقیع نہ استعمال کرے، بقیع الغرقد استعمال کرے یا بقیع کا قبرستان استعمال کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں داخل ہوئے، قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم یا دیار المؤمنین۔ سلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوددنا انا قد رأینا اخواننا، میری تو خواہش یہ ہے کاش کہ میں میری امت کی نسلوں کو دیکھ لیتا، یعنی قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام امتیوں کو میں دیکھ لیتا، میری یہ خواہش ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی کیسی خواہش ہے، اللہ کے نبی کی کیسی محبت ہے اپنے امتیوں سے اللہ کے نبی کی۔ کہتے ہیں لوددنا انا رأینا اخواننا، میری تو خواہش یہ ہے کہ کاش میں اپنے آنے والے امتیوں کی نسلوں کو بھی دیکھ لیتا، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا میرا ایک ایک امتی کو میں دیکھتا، تو میری دیکھنے کی میری خواہش ہے، میری خواہش ہے۔ صحابہ نے کہا اولسنا اخواننا، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بل ہاں تم تو لا بل اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، تم میرے صحابی ہو۔ اخواننا، میرے بھائی کون ہیں؟ وہ لوگ جو میرے بعد آنے والے ہیں، میرے بعد آنے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہیں۔ ذرا سوچو، اللہ کے نبی کو اپنے ہر امتی کوئی دیکھنے کی خواہش ہے، تو ہمیں کتنی خواہش ہونی چاہیے، ہمیں کتنی خواہش ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے لیے یہ خواہش اپنے دل کے اندر رکھو، یہ خواہش اپنے دل کے اندر رکھو کہ ہم اللہ کے نبی کا دیدار کریں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ خواہش کب پوری ہوگی؟ یقیناً اللہ پوری کرے گا، یقیناً اللہ پوری کرے گا۔ اب نبی طلب کرے تو پوری نہیں کرے گا جی، ہم کیا، ہمارے اعمال کیا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا۔ اللہ کے نبی کی خواہش ہے کہ امت کے ہر نسل کو دیکھے،
امتی کو دیکھے. اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو, ہماری خواہشات کو, ہمارے جذبے کو اور اللہ کے نبی کی خواہش اور شوق کو ضرور پورا کرے گا. کب پورا کرے گا؟ روز قیامت ہوگا. روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ پوری دنیا وہاں پر ہوگی, آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی کی امت تک ساری امتیں وہاں پر ہوں گے, آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس کالے گھوڑے ہو اور کچھ اس میں سفید گھوڑے ہو تو کالے اور گھوڑے سفید گھوڑوں کو پہچاننے میں کچھ تکلیف ہوگی؟ کہا کہ نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اپنی امت کی ان نسلوں کو جو میرے زمانے میں نہیں تھی ان کے اعضائے وضو کی چمک سے میں پہچان لوں گا. سبحان اللہ. نماز پڑھو میرے عزیز ساتھیو, نمازوں کے پابند بنو. یہ نماز تمہاری کتنی کام آ رہی ہے پتہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل روز قیامت میں اپنے امتیوں کو ان کے اعضائے وضو کی چمک سے پہچان لوں گا. جب ہم وضو بناتے ہیں نا, چہرہ دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, پیر دھوتے ہیں, یہ قیامت کے دن چمکیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امتی کل حشر کے میدان میں آئیں گے, ان کے اعضائے وضو روشن ہوں گے, چمکیں گے, اور وہ چمک مجھے ان کی طرف کھینچ کر کے لے کے جائے گی. سبحان اللہ. کھینچ کر کے لے کے جائے گی اور اس چمک سے میں پہچان لوں گا. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ یہ خواہش اپنے دل میں رکھو, یہ شوق پیدا کرو, یہ ذوق پیدا کرو, وہ عمل کرنے کی کوشش کرو, وہ دعائیں کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں تو نبی کا ساتھ نہیں دیا ہے, ہم دنیا میں تو نبی کا زمانہ نہیں دیکھا, اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی کے ساتھ جنت میں رکھے. یہ شوق اپنے دل میں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اللہ کے نبی کے خادم تھے اور ساری زندگی انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے. اور سبحان اللہ, آپ کا نام ہی کیا ہے پتا ہے؟ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربیعہ بن کعب کا نام کیا ہے؟ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نام ہی پڑ گیا تھا کہ نبی کا خادم ہے. اور سارے لوگ دن میں خدمت کرتے تھے تو یہ رات میں خدمت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کی, وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہہ دیا کہ ربیعہ مانگو, کیا مانگتے ہو, کیا مانگتے ہو؟ غریب صحابی تھے, پہننے کپڑے نہیں تھے, کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, رہنے گھر نہیں تھا, ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ کے نبی کی چوکھٹ کے سامنے پڑے رہتے تھے, اللہ کے نبی کی چوکھٹ کے سامنے پڑے رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ربیعہ سے کہا کہ ربیعہ مانگو, کیا مانگتے ہو, آج تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی, مانگو کیا مانگتے ہو. ربیعہ نے کہا, اللہ کے نبی نے سوچا تھا کہ کپڑے مانگ لیں گے, کھانا مانگ لیں گے, گھر دار مانگ لیں گے, لیکن کیا مانگا؟ کہا اسألوکا, آج کے خطبے میں کچھ نہیں تو یہ جملہ لے کر کے جاؤ, اسألوکا مرافقتک فی الجنہ. یہ دعا پڑھتے رہو اللہ کے لیے بندو, یہ دعا پڑھتے, یہ جملہ رٹ لو. اسألوکا, بولو میرے ساتھ, اسألوکا مرافقتک فی الجنہ. یہ دعا ہمیشہ یاد رکھو. کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی سے؟ اے اللہ کے نبی, دنیا مال و متاع نہیں چاہیے, بس ایک چیز چاہیے. اللہ کے نبی, دنیا میں تو ہم آپ کی چوکھٹ کے سامنے پڑے رہتے ہیں, کل مرنے کے بعد پتہ نہیں جنت میں آپ کہاں ہوں گے, ہم کہاں ہوں گے, آپ کا مقام کہاں ہوگا, ہمارا مقام کہاں ہوگا. اللہ کے نبی بس ایک کی خواہش, ایک چیز کی خواہش ہے کہ جیسے دنیا میں آپ کی چوکھٹ کے سامنے پڑا ہو, آپ کی چوکھٹ کے سامنے پڑا ہو, جنت میں بھی آپ کی چوکھٹ کے سامنے پڑ جاؤ, جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہ لو. بس اتنی خواہش ہے. اللہ کے نبی اور کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی بولتے ہیں اللہ کے بندے وغیرہ ذالک, کچھ اور مانگو, کچھ اور مانگو. کہا بس اور کچھ نہیں چاہیے, نبی کا ساتھ جیسے دنیا میں ہے ایسے آخرت میں جنت میں بھی چاہیے. کہا بس اور کچھ نہیں چاہیے اللہ کے نبی, بس اتنا چاہیے. اسألک مرافقتک فی الجنہ, اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ دے دے اللہ بس کافی. یہ دعا کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تو ایک کام کرو, کثرت سے سجدے کرو, نفل زیادہ پڑھو, انشاءاللہ کل میرے نفل زیادہ پڑھ کر کے میری مدد کرو, میری مدد کرو, میں کل انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. الغرض میرے عزیز ساتھیو, یہ کچھ عملی تقاضے تھے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل سے محبت کو ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے, نبی کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے, کہ جنت میں نبی کا دیدار ہمیں نصیب فرمائے. اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے, نبی کا امتی بنا کر کے رکھے,
آپ کا متبع بنا کر کے زندہ رکھے، آپ کا پیروی کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، موت بھی عطا فرمائے تو زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔